مجھے افسوس ہے کہ یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، تو ہم جو ہے نا پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم پہنچے تھے، اور وہ تھا لکھائی کا مرحلہ۔ لکھائی کا مرحلہ، تو لکھائی کے لیے ہم نے یہ شروع کیا تھا کہ الف لکھنا ہے تو الف کو اوپر سے نیچے، اور اے لکھنا ہے تو ایک حصہ یوں، ایک حصہ یہ، اور ایک حصہ یہ۔ ہاں، سمال اے کے لیے پہلے یہ اس طرح سے، اور پھر جو ہے نا ایک یہ، تو سمال اے لکھنے کے لیے یہ سلسلہ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو اب یہ جو ہے اسی ویڈیو نمبر 4 کا حصہ سوم بن گیا ہے۔ اب پتہ نہیں کہ کسی طرح سے یہ ویڈیو منقطع ہو گئی تھی، جس وجہ سے ہمیں اس کا حصہ سوم بنانا پڑ گیا ہے۔ تو ہم اب حصہ سوم کی طرف آ رہے ہیں، اور ہمارا عنوان وہی ہے کہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ہماری ترکیب بھی وہی ہے کہ ہم 6 مضامین کو مربوط کر کے اور اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے ٹیچر جو ہے الف اور ایک بھی اسی طرح سے، ایک بھی لکھنا ہے تو اوپر سے نیچے، ایک لکھنے کے لیے اوپر سے نیچے۔ یہ اب ایک اور حصہ جو ہے نا ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس کا عنوان ہے اسی الف کے لیے اور ایک کے لیے، ایک کے تصور، خاص طور پر ایک کے تصور کے لیے۔ ایک تو ہم نے اللہ ایک ہے، وہاں بھی ایک کی بات آ گئی، مگر اب مزید چونکہ وہاں ہم نے ریپیٹیشن کی تھی، لیکن یہاں ہم نے ریپیٹیشن نہیں کی ایک کے سلسلے میں، تو ہم اب اس سلسلے میں ہم ایک تیسرا حصہ جو ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس کا عنوان ہے ارباب کی انگوٹھی اور اسد کا ہرن۔ اس طرح سے اس سوال و جواب سے یہ حصہ شروع کیا جائے۔ کیا ہم انسان دوسرے جانور اور پودے خوراک کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ انسان دوسرے جانور اور پودے خوراک کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ اور جواب ہوگا انسان، جانور اور پودے خوراک کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ کیا ہم انسان، دوسرے جانور اور پودے ہوا اور روشنی کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ انسان، اس کا جواب ہونا چاہیے، الٹیمیٹلی آنا چاہیے، مختلف طریقوں سے بچوں سے کہلوانا چاہیے کہ انسان، دوسرے جانور اور پودے ہوا اور روشنی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اگر مثال کے طور پر ہوا اور کی بات آئے تو ہوا کے لیے تو آپ دیکھیں جو ہم سانس لیتے ہیں اس میں ہوا ہی اندر جا رہی ہے، اور جو باہر سانس کے ذریعے باہر نکل رہا ہے جس کو ہم سانس باہر نکالنا کہتے ہیں، اس میں بھی ہوا ہی کی بات ہے۔ تو انسان، دوسرے جانور اور پودے ہوا اور روشنی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اب ہم ایک تو یہ آ گئے انسان، جانور اور پودے۔ اب دوسرا حصہ، آپ اب بچوں کو کہیں کہ آپ کا اسکول بیگ، میز، کرسی، ڈیسک، ٹاٹ، جس چیز پر بھی وہ بیٹھتے ہیں، کمرے میں اگر بیٹھتے ہیں تو کمرہ، درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں تو وہ زمین، یہ کمرے کا دروازہ، اسکول بیگ، میز، کرسی، ٹاٹ، یہ کیا کھاتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اسکول بیگ، میز، کرسی، کمرے کا دروازہ، ٹاٹ جس پر بیٹھتے ہیں، یا تختہ یا فرش جس پر بیٹھتے ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں کھاتے۔ تو انسان، جانور، پودوں، یہ ایک ہو گیا انسان، جانور اور پودے، اور دوسرا حصہ ہو گیا اسکول بیگ، میز، کرسی، ٹاٹ اور دروازے۔ ان میں کیا فرق ہے؟ مختلف طریقوں سے بچوں کو اس جواب کی طرف لانا ہے کہ بچے اس کے مختلف جواب دے سکتے ہیں۔ مثلا وہ یہ ہم کہتے ہیں کہ ہم خوراک کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، یہ نہ خوراک کھاتے ہیں نہ ہی پانی پیتے ہیں۔ یا وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں انسان، جانور خود سے چلتے پھرتے ہیں، اور یہ اسکول بیگ، میز، کرسی، ٹاٹ
کمرے کا دروازہ یہ خود سے چل پھر نہیں سکتے ہیں۔ انسان، جانور اور اب ان کو ہم اٹھا کر ایک سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں، مگر یہ خود نہیں جا سکتے۔ اس طرح کے جواب دے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ جواب بھی نہ دیں، لیکن یہ ہے کہ ٹیچر کا کام ہے کہ وہ مختلف طریقوں سے بچوں کو اس طرح کے جوابات کی طرف لے آئے اور آخر میں یہ بتائے کہ انسان، جانور اور پودے خوراک کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ہوا میں سانس لیتے ہیں، روشنی میں زندہ رہتے ہیں۔ روشنی ان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، تو روشنی نہ ہو تو ہم مثلا دیکھ نہیں سکتے، روشنی نہ ہو تو ہم بھی نہیں بڑھ سکتے، اسی طرح سے پودے بھی نہیں بڑھ سکتے۔ تو ان ساروں چیزوں کے انسان، جانور اور پودے جو ہیں، چونکہ کھانا کھاتے ہیں، خوراک کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ہوا چاہیے، روشنی چاہیے اور بہت ساری چیزیں چاہیے، تو یہ ہیں جاندار۔ یہ اس وقت تک بڑے نہیں ہوتے جب تک کہ وہ خوراک کا بندوبست نہ ہو، لیکن اسکول بیگ، میز کرسی، کمرے کا دروازہ، ٹاٹ وغیرہ یہ جو ہے، یہ کوئی چیز نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ یہ جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں، بڑے بھی نہیں ہوتے۔ تو اس کا مطلب ہے دو قسم کی چیزیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں، جاندار چیزیں لیونگ تھنگس اور بے جان اشیاء نان لیونگ تھنگس۔ اب آپ آئیں یہ سوال و جواب کرنے کے بعد کہ ایک کا تصور دینے کے لیے کہ وہی چیزیں جو ہم نے پہلے استعمال کی ہیں انہی کا استعمال، اسی سے ایک کا تصور۔ یہاں ایک انار رکھ اور ساتھ ہی انار دکھائیں بھی سے، یا کارڈ دکھائیں، یا اس کی تصویر دکھائیں، یا اس کا ماڈل دکھائیں۔ یہاں ایک ون، اور اردو میں جیسے ایک لکھتے ہیں وہ بھی دکھائیں کارڈ، اور جو انگلش میں جیسے ایک لکھتے ہیں وہ بھی لکھا ہوا دکھائیں کارڈ پر، اور کہیں کہ ایک انار رکھ، ایک امرود، ون، ایک امرود، ایک یعنی ون، امرود یہاں لاؤ، ایک امرود آپ کھاؤ، ایک انگوٹھی تیری ہے، ایک انگوٹھی تیری ہے، ایک انگوٹھی اس کی ہے۔ یہ ہرن یعنی اینٹیلوپ کس کا ہے؟ یہ اینٹیلوپ اسد کا ہے۔ پھر سیب دکھا کر کہیں کہ یہ ایک یعنی ون ایپل ہے، یہ ون ایپل ہے، یہ ون اینٹیلوپ ہے۔ ہرن یعنی اینٹیلوپ سیب یعنی ایپل کھا رہا ہے۔ ایک ہوائی جہاز، ون ایروپلین، ایک ہوائی جہاز، ون ایروپلین اڑ رہا ہے۔ ہوائی جہاز ہوا میں اڑ رہا ہے، ہوائی جہاز کا شور بہت ہے۔ ہرن یعنی اینٹیلوپ سیب منہ میں ڈالے ہوائی جہاز کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں تک ہمارے جو اصل میں مقصد تھا، جو اصل میں سبق تھا، جس میں کہ ہم 6 مضامین کو مربوط کرنا چاہتے تھے، وہ یہاں پر اس کا اختتام ہوا۔ یہاں تک ہم پہنچ گئے کہ اس میں ہم نے اللہ کے ایک ہونے کا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اور کلمہ شریف پڑھنے کا بتانے کے بعد پھر اس پہ الف کی آواز، ایک ہی آواز، اور ان الف کی آواز سے شروع ہونے والے، ایک ہی آواز سے شروع ہونے والی چیزوں کے نام انگلش میں بتایا، پھر ون کا تصور بتا دیا۔ اب ہمارا مرحلہ ہے کہ ہم اس کا زبانی جائزہ بھی لیں کہ بچوں نے کیا سیکھا ہے، کیا سمجھا ہے۔ ہم امرود اور انگوٹھی میں ابھی ہم پہلے بھی بتاتے آ رہے ہیں، لیکن اب ایک دفعہ پھر بتائیں گے کہ انار، امرود اور انگوٹھی میں پہلے الف کی آواز آتی ہے۔ آپ بچوں سے کہیں کہ آپ میں کوئی ایسے بچے ہیں جن کے نام
الف سے شروع ہوتے ہیں. اس سے اندازہ ہو جائے گا اگر کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے نام الف سے شروع ہوتے ہیں اور وہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میرا نام جو ہے وہ انیس ہے، یا میرا نام امیر ہے، یا میرا نام اسد ہے، یا میرا نام ارباب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ الف کا مطلب جو ہے وہ سمجھ گئے ہیں. الف مطلب نہیں، الف کی آواز کو اب پہچانتے ہیں، انہیں پتہ چل گیا ہے کہ الف سے جب شروع ہوتا ہے تو آواز کیسے آتی ہے. اور اگر بچے پھر بھی نہ بتا سکیں تو بتائیں. اگر وہ بچے بیٹھے ہیں جن کے نام الف سے شروع ہوتے ہیں تو ٹیچر بتائے کہ آپ کا نام الف سے شروع ہوتا ہے. اسی طرح سے اے کے لیے بتائیں کہ اینٹیلوپ، ایپل، ایروپلین میں اے کی آواز آتی ہے. یہ اے سے شروع ہوتے ہیں، اے کی آواز سے شروع ہوتے ہیں. تو بچوں کوئی آپ میں سے ایسے ہیں جن کے نام اے سے شروع ہوتے ہوں؟ یہ پھر وہی ہوگا کہ الف اور اے کی ملتی جلتی آوازیں، تو وہی امیر، انیس، اسد، ارباب، انور. تو اس قسم کے نام اگر بچوں کے ہیں اور وہ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اجود، بہت سارے ایسے الفاظ الف سے شروع ہونے والے نام، تو وہ اگر ہیں تو وہ بتائیں گے خود. اگر وہ خود نہ بتا سکیں تو ٹیچر بتائے گا. اور پھر اب لکھنے کی مشق کروانے کے لیے پھر وہی بات ہے کہ اردو اور انگلش جو ہے اس قاعدوں میں لکھنے کا کوئی طریقہ دیا گیا، اور میں نے بھی یہاں جو ہے آپ کو بورڈ پر لکھ کے بتایا ہے کہ کس طرح سے شروع کرنا ہے اور کہاں ختم کرنا ہے. کئی بچے جو ہے وہ اردو کے الفاظ بھی، اردو کے حروف بھی ویسے ہی لکھتے ہیں جیسے وہ انگلش سے شروع کرتے ہیں، لیفٹ ٹو رائٹ یا نیچے سے اوپر. تو نیچے سے اوپر نہیں، بلکہ زیادہ تر الفاظ جو ہیں وہ نیچے سے اوپر ہیں یا دائیں سے بائیں ہیں اردو میں. اور جو انگلش کے ہیں وہ فرام لیفٹ ٹو رائٹ، لیفٹ ٹو رائٹ ہوتے ہیں. تو یہ سب بچوں کو نہ صرف یہ کہ لکھ کر دکھائیں بلکہ بچوں کو کہیں کہ وہ خود لکھیں. ٹھیک ہے. اور اب آپ آئیں کہ یہ تو لکھنے کی بات بھی ہوگی، الف کی پہچان بھی ہو گئی، اے کی پہچان بھی ہو گئی. تو اب جو چیز رہ گئی وہ رہ گئی ڈرائنگ. ڈرائنگ کے لیے جیسا پہلے بتایا گیا ہے ویڈیو نمبر 4 کے حصہ دوم میں، ویڈیو نمبر 4 حصہ دوم میں جیسے بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ہم نے ان چیزوں کے آؤٹ لائنز کس طرح بنانی ہیں اور قاعدوں پر کس طرح سے بنی ہوئی ہیں. اور اس طرح بچوں نے ان آؤٹ لائنز میں، ان خاکوں میں کس طرح سے مختلف رنگ بھرنے ہیں. اور آخر میں بات آ گئی سائنس کی. سائنس میں ہم نے بے جان اور جانداروں کی بات کی ہے. تو اب ہم پوچھیں گے کہ بتا چکے ہیں بچوں کو، اب ہم دوبارہ پوچھیں گے کہ اس سبق میں کون کون سے جانور اور پودوں کے نام بتائیں. تو اس میں جانوروں کے نام آئے ہیں کیا؟ اینٹیلوپ آیا، ہرن، اینٹیلوپ جانور کا نام آیا. جانور اور پودوں سے ملنے والی چیز. اب یہ جو ہے انار یا ایپریکاٹ جو ہے وہ پودے نہیں ہیں بلکہ پودوں سے ملنے والی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. تو جانوروں اور پودوں سے ملنے والی چیزوں کے نام لکھیں. تو اس میں انار، امرود اور سیب آ گیا. اس میں غیر جاندار یا بے جان نان لیونگ تھنگس کون سی ہیں جن کا ذکر اس لیسن میں آیا ہے. تو اس سبق میں جن غیر جانداروں کا یا بے جان چیزوں کا ذکر آیا ہے وہ ہے انگوٹھی اور ایروپلین. انگوٹھی اور ایروپلین کا ذکر آیا ہے. ماشاءاللہ یہ ہمارا جو لیسن تھا کہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کا یہ تیسرا حصہ اختتام کو پہنچا. تو جب تک آپ پہلے 2 حصے نہیں دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ تیسرا حصہ جو ہے وہ اس کا ربط پیدا ہوئے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو
پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ سکیں۔